بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسلمان ہیں اور اللہ عز و جل کا خاص فضل و کرم ہے کہ قرآن شریف میں ہمیں ہر طرح کا علاج بھی ملتا ہے. زندگی کے ہر لمحات، زندگی کے ہر معاملات جو بھی ہیں وہ قرآن سے ہمیں بآسانی مل جاتے ہیں. اور کہیں کہیں پر بلکہ بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوالات ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات عنایت فرماتے تھے. اور کئی مقامات پر ایسے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو خود کیے اور وہ امت کے لیے آج تک رہنمائی ثابت ہوتے ہیں. ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں. حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک بچھو نے ڈس لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اللہ عز و جل بچھو پر لعنت فرمائے، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو، یا یوں فرمائے کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. اس طرح ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا، اس کو ملایا اور اس جگہ پر لگانے لگے اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے. یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے عمل کرنے لگے. اس سے فائدے بہت ہوتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس کے اور بھی فائدے ہیں. انسان جو ہے اس کو وظیفہ مطلب پڑھنا شروع کرے، قرآن پڑھے تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت میں برکت ہے. اور سورہ فاتحہ کے تو پھر کیا ہی کہنے، اس کے تو ایک الگ ہی وظائف ہیں. اور سورہ فاتحہ میں اتنا اثر ہے ماشاءاللہ عزوجل کہ بیمار بندے پر اگر دم کر دیا جائے تو اس کو بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن خوب پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ وظیفے کے طور پر تو ہم قرآن پڑھیں لیکن اللہ عز و جل سے محبت کے طور پر بھی قرآن پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو بھی برکتیں نہیں مل سکتی اور نہیں مل پائیں گی. وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا کچھ اور ہے اور ایک طریقے سے پڑھنا اور قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنا. جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسا قرآن پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات ایسا لگتا ہے زور میں ہے نہیں. وجہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے اور وقت نکال نہیں پاتے. کس چیز کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم مدد طلب کریں، نہ کہ لاکھوں لاکھ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کچھ کریں، خود کچھ پڑھیں، اس کے بعد فائدہ حاصل ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم 10 بندوں کے پاس تعویذات دینے جائیں، 10 بندوں کے پاس دم کروانے جائیں. تو کیا خود نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں خود کو پڑھنا نہیں آتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمیں پڑھنا نہیں آتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سب چیزیں کریں نا. پھر اللہ نے پھر وہ فرمایا نا سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد کی. اب جو حمد کی اس نے اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی سن لے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر خصوص کرم فرمائے اور اچھے انداز میں میرے سے قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.